اس حدیث کو مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراث وارثہ، جس نے کاٹا اپنے وارث کی میراث کو، تو اللہ تعالی اس کی میراث کو کاٹ دے گا جنت سے قیامت کے دن۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ حدیث کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی روایت کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم حدیث ہے میراث کے سلسلے میں۔ میراث کیا چیز ہے اور میراث کے کیا احکام ہیں، یہ ایک بہت تفصیلی باب ہے شریعت کے اندر، کتاب المیراث۔ میراث اس مال کو کہتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے ورثہ کو ملتا ہے۔ کوئی انسان جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وہ جو کچھ مال و اسباب چھوڑ کر جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ مکان ہو، زمین جائیداد ہو، نقد روپیے ہوں، یا جو بھی اس کے استعمال کے کپڑے ہوں، چیزیں ہوں، جو بھی اس کی ملکیت میں تھا، جس کا وہ زندگی میں مالک تھا، مرنے کے بعد جو اس کا مال بچتا ہے، جس کو وہ چھوڑتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ چھوڑی ہوئی چیز جو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ اس میراث کا شریعت نے مصرف بتایا ہے کہ وہ مال کس کو ملے گا، کون اس کا مستحق ہوگا، کون اس کا وارث ہوگا۔ جن لوگوں کو وہ مال ملتا ہے ان کو وارث کہتے ہیں، اس مال کا یہ وارث ہے، اور وہ مال ہے میراث، چھوڑنے والا ہے مورث۔ تو وہ مال بٹتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اس مال کے شرعی طور پر وارث ہوتے ہیں۔ اولاد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی مر گئی تو اس کا شوہر ہے، تو جو اس کے وارث شرعی بنتے ہیں ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن تقسیم سے پہلے تین چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا سامان کیا جاتا ہے۔ مردے کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، قبر کھودنے کا،
उसके लिए कफन का जो भी तजहीज़ व तकवीन में पैसा लगेगा वो उसके उस माल से लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो माल उसने छोड़ा है उसको उसी माल में से उसकी तजहीज़ और तकवीन का इंतजाम कर दिया जाए। अब उसके बाद जो माल बचेगा तो फिर देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई दैन तो नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं है। अगर उसके जिम्मे कोई किसी का कर्ज है, वो मकरूज था, जिंदगी में किसी से उसने कर्ज ले रखा था, तो उस माल में से उस कर्ज को अदा किया जाए। दैन को पूरा करना जरूरी है। कर्ज अदा करने के बाद अगर उसके ऊपर कर्ज है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कर्ज है तो पहले उसके कर्ज को अदा किया जाए। कर्ज अदा करने के बाद फिर ये देखा जाता है कि उसकी कोई वसीयत तो नहीं है, अपने माल में से उसने कोई वसीयत तो नहीं की है अपनी जिंदगी में कि मेरे माल में से इतना किसी शख्स को दे दिया जाए, या मस्जिद में दे दिया जाए, मदरसे में दे दिया जाए, या कोई कार्य खैर कर दिया जाए, कोई सदका जारिया कर दिया जाए। उसने अपनी जिंदगी में अगर कोई वसीयत कर रखी है तो उस माल में से उसकी वसीयत को तिहाई माल से पूरा किया जाए। उसमें भी शर्त, उसकी वसीयत को सुलुसे माल से, तिहाई माल से पूरा किया जाए।